الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات ہر قسم کی کبریائی، بڑائی، یکتائی، تنہائی، شہنشاہی اللہ مالک العلام کی ذات کے لیے ہے، جو اللہ ہم سب کا خالق، مالک، داتا اور رازق ہے، اور ساری دنیا کا نظام چلا رہا ہے۔ درود و سلام ان گنت لا تعداد بے حد و حساب امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ، میرے اور آپ کے پیر و مرشد سیدنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پہ نہایت ہی قابل احترام سامعین کرام، اللہ سبحانہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ جس اللہ نے ہمیں اپنے گھر کے اندر آنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کا مسجد کے اندر بیٹھنا، سننا، سنانا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما کے ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ نہایت ہی قابل احترام سامعین کرام، سورہ الکہف آیت نمبر 46 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ انشاءاللہ الرحمن اسی آیت کے تحت کچھ گزارشات کروں گا۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے کما حقہ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سمیت میرے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے دو چیزوں کا ذکر کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں المال والبنون زینت الحیات الدنیا، کہ مال اور بیٹے یہ دنیا کی زندگی کی زینت ہے۔ والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر املا، اور جو باقی رہنے والے ہیں وہ نیک اعمال ہیں، اور وہ نیک اعمال تمہارے رب کے نزدیک ثواب کے اعتبار سے اور امید کے اعتبار سے بہتر ہے۔ یعنی مال اور بیٹوں سے زیادہ بہتر جو ہیں وہ انسان کے نیک اعمال ہیں، اور یہ باقی رہنے والے ہیں۔ تو اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے دو چیزوں کا ذکر کیا۔ ایک قسم کی وہ چیزیں ہیں جن کا تعلق دنیا کی زندگی سے ہے، اور دوسری قسم کی جو چیزیں ہیں ان کا زیادہ تر تعلق آخرت کے ساتھ ہے، کہ جس سے انسان کی آخرت بہتر ہوتی ہے۔ لیکن انسان کے لیے سب سے زیادہ اگر کوئی مرغوب چیز ہے تو وہ دنیا کا مال اور دنیا کی اولاد اور بیٹے ہیں۔ سب سے زیادہ انسان اس سے محبت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران کے اندر فرماتے ہیں، آیت نمبر 14 اور 15 ہے، اللہ فرماتے ہیں زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ، کہ لوگوں کے لیے خواہشات کی جو زینت ہے، خواہشات کی جو چیزیں ہیں وہ لوگوں کے ذہنوں میں مزین کر دی گئی ہیں۔ یعنی عورتوں کی خواہش، بیٹوں کی خواہش، والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضہ، چاندی اور سونے کے خزانے ان کی خواہش، والخیل المسومہ، اور نشان لگے گھوڑے، نمبر لگے گھوڑے، والانعام، اور مویشی چوپائے، والحرث، اور کھیتیاں،
اللہ فرماتے ہیں ان ساری چیزوں کی جو محبت ہے وہ انسان کے دل کے اندر بیٹھ گئی ہے، مزین کر دیا گیا انسان کی ان خواہشات کو۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ سارا سامان جو ہے یہ دنیا کی زندگی کا ہے۔ لیکن آگے اللہ کیا فرماتے ہیں، واللہ عندہ حسن المآب، کہ اللہ کے نزدیک اس سے بہترین تمہارے لیے ٹھکانہ ہے۔ یعنی دنیا کے اندر یہ ساری چیزیں کتنی پیاری لگتی ہیں، اولاد، مال، مویشی، چوپائے، کھیتیاں، جائیداد، یہ ساری چیزیں انسان کو بہت زیادہ اچھی لگتی ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں ان سے بہتر میرے پاس تمہارے لیے موجود ہے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مخاطب کر کے فرمایا قل اعنبئکم بخیر من ذالکم، اے میرے محبوب ان کو بتائیے کہ میں تمہیں ان سے بہتر نہ بتاؤں، جو مال سے بھی بہتر ہے، گھوڑوں سے بھی بہتر ہے، کھیتیوں سے بھی بہتر ہے، تمہاری تمام چیزوں سے بہتر ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ان کے لیے ہے للذین اتقوا عند ربہم، جو اپنے رب سے ڈر گئے، اپنے رب کا تقوی اختیار کیا، ان کے لیے کیا ہے، جنات تجری من تحتها الانہار، باغات ہیں، جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، فیہا ازواج مطہرہ، پاکیزہ نفیس بیویاں ان کے لیے ہیں، ورضوان من اللہ، اور سب سے بڑھ کر اللہ کی رضا ہے۔ دنیا کی ساری چیزیں محترم بھائیوں ایک طرف ہو جائیں، ساری کائنات ایک طرف ہو جائے، سب سے بڑی نعمت انسان کے لیے یہ ہوگی کہ اس کے اوپر اس کا مالک راضی ہو جائے، یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ اور آگے اللہ فرماتے ہیں واللہ بصیر بالعباد، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے۔ یعنی اینڈ پہ یہ فرما دیا کہ جو تقوی اختیار کریں گے، نیکی کریں گے، اللہ کا ڈر اختیار کریں گے، وہ یہ نہ سمجھیں کہ ہمارا تقوی ضائع ہو جائے گا، رائے گاں جائے گا، بیکار جائے گا، ہماری نیکی کہیں گم نہ ہو جائے، کہیں ہماری نیکی ضائع نہ ہو جائے۔ اللہ فرماتے ہیں میں اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہوں، یعنی میں اللہ کے علم کے اندر ہے جو میرے بندے کر رہے ہیں۔ تو محترم بھائیوں، یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ انسان کے پاس صرف چند دنوں کے لیے ہے، اور یہ سب ختم ہونے والا ہے۔ ساری زمین کا انسان مالک بھی بن جائے، ساری زمین اور ساری جائیداد کا مالک بھی بن جائے تو وہ بھی چند دن کے لیے ہے، ختم ہونے والا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں سورہ رحمان کے اندر کل من علیہا فان، کہ ہر چیز فنا ہونے والی ہے، ہر چیز تباہ ہونے والی ہے، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، ایک باقی بچے گا تو آپ کے رب کا چہرہ، جو جلال والا بھی ہے، اکرام والا بھی ہے، صاحب عزت بلند و بالا ہے، صرف وہی ہستی بچے گی، باقی ہر چیز جو ہے اس کا فنا ہونا اس کے مقدر میں لکھ دیا ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، یہ ساری چیزیں ہیں جو ہمیں اصل مقصد سے دور کر دیتی ہیں، جن کی محبت میں ہم آ کے محترم بھائیوں اللہ کو بھی بھول جاتے ہیں، رسول اللہ کو بھی بھول جاتے ہیں، قرآن اور حدیث سے دور ہو جاتے ہیں، نیکی سے دور ہو جاتے ہیں، ان چیزوں کی محبت میں آ کے۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے تمہارے لیے ان سے بہتر تیار کر رکھا ہے، جس کی مثال نہیں ملتی، جس کو بیان کرنا محال ہے، جس کو سمجھنا دل کے اندر خیال پیدا کرنا وہ بھی محال ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کی روشنی میں دیکھتے ہیں کہ اس دنیا کی حیثیت، اس دنیا کے مال کی حیثیت کیا وقت ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث موجود ہے 7420 نمبر پر۔ حضرت عبداللہ اس حدیث کے راوی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں قال آتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم وَهُوَ يَقْرَأُ أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ، کہتے ہیں کہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا، آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تو اللہ کے نبی سورہ تکاثر کی تلاوت کر رہے تھے، الہاکم التکاثر، اس سورت کی تلاوت کر رہے تھے۔ تو میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بیٹھ گیا تو اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں، فرماتے ہیں قال یقول ابن آدم مالی مالی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں آدم کا بیٹا کہتا ہے میرا مال میرا مال،
میری زمینیں، میری جائیداد، میرے مویشی، میری کوٹھیاں، میری بلڈنگیں، میرا فلاں اثاثہ، میرا فلاں اثاثہ، مالی میرا مال۔ اللہ فرماتے ہیں، اللہ کے محبوب پیغمبر جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، وقال هل لك یا ابن آدم من مالک، اے آدم کے بیٹے اس مال میں تیرا کیا حصہ ہے؟ جس کو تو اپنا مال کہہ رہا ہے کہ میری اتنی زمین ہے، میرا اتنا مال ہے، میرا اتنا پیسہ ہے، میرا اتنا بینک بیلنس ہے، تیرا اس کے اندر کیا حصہ ہے؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی خوبصورت بات کی، فرمایا الا ما اکلت فافنیت، تیرا اس مال کے اندر صرف اتنا حصہ ہے جو تو نے کھا لیا اور فنا کر لیا، کھا لیا اور ہضم ہو گیا۔ او لبست فابلیت، یا تو نے پہن لیا اور پرانا کر لیا۔ او تصدقت فامضیت، یا تو نے صدقہ دے دیا، اللہ کے راستے میں خرچ کر لیا، تو نے اپنے رب کے ہاں جمع کروا دیا۔ اتنا صرف تیرا مال ہے جو تو نے کھا لیا، جو تو نے پہن لیا، اور جو تو نے اللہ کے راستے میں خرچ کر لیا، یہی تیرا مال ہے۔ انسان کتنا گھمنڈ کرتا ہے اپنے مال پر، اپنی جائیداد پر، اور اسی بنیاد پر محترم بھائیو انسان گمراہی کی دلدل کے اندر پھنس جاتا ہے۔ جب اپنے مال پر، اپنی جائیداد کے اوپر گھمنڈ کرتا ہے، غرور کرتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتے ہیں، پھر اللہ آزمائشوں سے دوچار کر دیتے ہیں۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث موجود ہے 6442 نمبر پر۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ایکم مال وارثہ احب الیہ من مالہ، کہ تم میں سے کوئی ایسا بندہ ہے جو اپنے مال سے زیادہ اپنے وارث کے مال سے پیار کرتا، یعنی اپنے مال سے زیادہ اپنے وارث کے مال سے پیار کرتا ہو، محبت کرتا ہو۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ فرماتے ہیں، قالوا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، ما منا احد الا مالہ احب الیہ، ہم میں سے کوئی بھی نہیں ہے جو اپنے مال کو چھوڑ کر دوسرے کے مال سے محبت کرے، جو اپنے مال کو چھوڑ کر دوسرے کے مال سے پیار کرے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ بہت ہی خوبصورت جواب دیا۔ محترم بھائیو، اس جواب کو سمجھنا ہے، محاسبہ کرنا ہے، اس کو دل و دماغ میں لینا ہے کہ ہمارے محبوب پیغمبر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا خوبصورت جواب دیا۔ جو داناؤں کے سردار، حکیموں کے سردار، سب سے زیادہ محترم بھائیوں سمجھنے والے اللہ کے پیارے محبوب ہیں، فرماتے ہیں فَإِنَّ مَالَهُ مَا قَدَّمَهُ، انسان کا مال وہی ہے جو اس نے اللہ کے راستے میں خرچ کر کے آگے بھیج دیا۔ اصل مال انسان کا یہ ہے جو اس نے اپنی زندگی کے اندر اللہ کے راستے میں خرچ کر کے آگے بھیج دیا، یہ وہ مال ہے، یہ وہ سرمایہ ہے جو اس بندے کے نام کے اوپر اللہ نے رجسٹرڈ کر لیا ہے۔ باقی مال کا کوئی پتہ نہیں ہے، ابھی سانس نکلے تو سارا مال وارثوں کا ہو جاتا ہے۔ اور آگے فرمایا وَمَالُ وَارِثِهِ مَا أَخَّرَ، جو مال وہ چھوڑ کے جائے گا، جو اس کے علاوہ مال ہے، وہ اس کے وارثوں کا مال ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، میں بھی دیکھوں اور آپ بھی دیکھیں ہماری نفسیات کیا ہے۔ ہم وارثوں کے مال سے پیار کرتے رہتے ہیں، جوڑتے رہتے ہیں۔ جوڑنا کیا ہے؟ جمع کرنا کیا ہے کہ میرے وارثوں کو کام آئے گا، جب میں دنیا سے چلا جاؤں گا میری اولاد استعمال کرے گی، میرے بیوی بچے استعمال کریں گے، میرے رشتہ دار استعمال کریں گے۔ اس مال کی محبت میں جمع کرتا رہتا ہے، ذخیرہ کرتا رہتا ہے، خود قبر کے اندر چلا جاتا ہے، آگے اس نے کچھ نہیں بھیجا اور اپنے وارثوں کے مال سے دنیا کے اندر پیار کرتا رہا۔ تو میرے محترم بھائیوں، اصل سرمایہ انسان کا وہ ہے جو اللہ کے راستے میں خرچ کر دیتا ہے، وہ اسی کا ہی ہو جاتا ہے۔ اور آگے ہم دیکھتے ہیں محترم بھائیوں، جتنا بھی مال ہو، جتنا بھی انسان پالے، آخر کار انسان کو وہ مال چھوڑ کے جانا ہوتا ہے۔ جتنے بھی خزانے پالے، جتنا بھی جمع کر لے، وہ مال چھوڑ کے انسان کو دنیا سے جانا پڑتا ہے۔ سورہ القصص کے اندر آیت نمبر 76 اور 77 ہے، اللہ نے بڑا خوبصورت واقعہ بیان کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اِنَّ قَارُونَ مِن قَوْمِ مُوسَىٰ فَبَغَىٰ عَلَيْهِمْ، ایک قارون نامی انسان تھا، موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے تھا، لیکن غدار نکلا، بے وفائی کی اور فرعون سے مل گیا۔
غداری کی موسیٰ علیہ السلام سے اور فرعون کا ساتھ دیا. تو اللہ فرماتے ہیں وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ. اللہ فرماتے ہیں ہم نے اس کو اتنے خزانے دیے ہم نے، ان خزانوں کے جن کمروں کے اندر وہ مال پڑا تھا، خزانہ پڑا تھا، ان کو تالے لگے ہوئے تھے، اور ان تالوں کی جو چابیاں تھیں وہ ایک قوت والی جماعت اٹھایا کرتی تھی، یعنی بہت سارے لوگ مل کے اس کے خزانوں کی چابیاں اٹھایا کرتے تھے. تو اللہ فرماتے ہیں قال له قومه لا تفرح، کہ قارون کی قوم نے اس سے کہا کہ اے قارون اتنا پھول نہ جا، اتنا تکبر گھمنڈ نہ کر، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے. ان اللہ لا يحب الفارحین، اللہ پھولنے والوں کو، تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. ٹھیک ہے تیرے پاس مال ہے، بہت زیادہ تیرے پاس خزانے ہیں، لیکن اتنا تکبر نہ کر. اللہ فرماتے ہیں اس کی قوم نے اس کو نصیحت کی کہ وَابْتَغِي فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارُ الْآخِرَةَ، کہ اللہ کے بندے اس مال سے اپنا آخرت کا گھر بنا. اس سے ایک یہ بھی بات اللہ تعالیٰ میں سمجھا رہے ہیں کہ مال اللہ تعالیٰ اس لیے دیتا ہے کہ میرا بندہ اپنی آخرت کا گھر بھی بنا لے، اپنی آخرت کو بھی بہتر کر لے، اللہ کے راستے میں خرچ کر کے اللہ کو راضی کر کے اپنی آخرت کو بھی بہتر کر لے. تو قارون کی جو قوم ہے اس قارون کو کہہ رہی ہے کہ اس مال سے اپنی آخرت بہتر کر لے. اور آگے قوم کہتی ہے وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، کہ جو اللہ نے تیرا حصہ دنیا کے اندر رکھا ہے اس کو نہ بھول، وہ حصہ تجھے ملے گا، اس حصے کو تو پا کے رہے گا جو اللہ نے تیرے مقدر میں لکھا ہے. لیکن سب سے بہترین بات یہ ہے کہ تو اپنے اللہ کو راضی کر اور اپنی آخرت کا جو ہے نا وہ گھر بہتر بنا لے. لیکن یہ گھمنڈ میں تھا، تکبر میں تھا، غرور میں تھا. اس نے دعویٰ کیا یہ میرے فن کا کمال ہے، یہ سارا کچھ میں نے خود کمایا ہے، یہ میرے علم کا نتیجہ ہے، یہ میرے ہنر کا نتیجہ ہے. اللہ نے پھر اس کے اوپر ایسا عذاب نازل کیا کہ رہتی دنیا تک اللہ نے اس کو زمین کے اندر دنسا دیا. کس کام آیا محترم بھائیوں مال؟ کیا ملا مال سے؟ کہ تباہی، بربادی، اللہ کی ناراضگی، اللہ کا غضب، اللہ کا غصہ ملا. تو میرے محترم بھائیوں جتنا بھی مال ہو آخرکار انسان نے چھوڑ کے جانا ہوتا ہے. اور یہ جو بات ہے نا کہ اپنا دنیا کا حصہ مت بھول، اس کی بڑی خوبصورت بات ایک میں نے پڑھی تفسیر کے اندر، کہ پہلی تفسیر تو یہ ہے کہ جو انسان نے کھا لیا، پہن لیا، خرچ کر لیا، یہ انسان کا دنیا میں حصہ ہے. اور دوسری ایک مفسر نے بڑی پیاری خوبصورت بات لکھی ہے کہ جتنا بھی انسان مال جمع کرتا ہے، جتنا بھی جمع کرتا ہے، کل مال میں اس کا اتنا حصہ ہے جو اس کو آخری وقت 3 چادریں ملتی ہیں. یہ اثاثہ اس کو ملتا ہے کہ کفن کی 3 چادریں اس کو نصیب میں آتی ہیں جو دنیا سے لے کے جاتا ہے، باقی ہر چیز دنیا کے اندر چھوڑ کے چلا جاتا ہے. تو میرے محترم بھائیوں اور حقیقت بھی یہی ہے، سچی بات بھی یہی ہے کہ وہ 3 چادریں بھی قسمت والوں کو ملتی ہیں. وہی 3 چادریں دنیا سے یہی اثاثہ اور یہی حصہ لے کے جا رہے ہیں. میرے محترم بھائیوں اس مال کی وجہ سے محترم بھائیوں بہت بڑی آزمائش آتی ہے. انسان اللہ سے دور ہوتا ہے اور اصل مقاصد سے دور ہوتا ہے. انسان کو بڑے ہی محتاط طریقے سے انسان کو زندگی گزارنی چاہیے. اور کچھ لوگ بڑے منطقی دلائل میں کہتے ہیں کہ کیا کریں جی، دنیا بھی تو انسان کی ضروری ہے، مجبوری ہے، دنیا کمانا یہ بھی تو ضروری ہے. بلا شبہ ضروری ہے، اس میں شک کوئی نہیں کہ انسان کمائے، اپنی ضرورتوں کو پوری کرے، لیکن جو وقت فارغ بچے اس کو اللہ کی عبادت میں گزارے. جب مال کما لے، اپنا دنیا کا کام کاج کر لے، تو پھر اللہ کے لیے بھی وقت دے تاکہ اس کی آخرت بہتر ہو جائے. علماء کرام بڑی خوبصورت مثال بیان کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ایک بندہ واش روم کے اندر بیٹھا ہوا ہے، قضائے حاجت کے لیے لیٹرین کے اندر بیٹھا ہے. تو باہر سے اس کو کوئی بندہ آواز دے کہ بھائی جلدی باہر آ، جلدی ذرا باہر آ. تو وہ آگے کہے کہ یار میری یہاں بیٹھنا مجبوری ہے، یہ بھی تو ضروری ہے. تو ہم اس کو یہ کہیں گے اتنا ضروری نہیں جتنا تو اس کو ضروری سمجھ رہا ہے کہ تو 24 گھنٹے واش روم میں گزار دے، اتنا ضروری بھی نہیں ہے. اس لیے محترم بھائیوں انسان یہ سوچتا ہے کہ شاید میں 24 گھنٹے دنیا کماؤں گا تو یہ میرے لیے ضروری ہے. محترم بھائیوں اتنا ضروری ہے کہ انسان کی ضرورتیں پوری ہو جائیں، انسان کی حاجات پوری ہو جائیں
اور جو وقت بچے وہ اللہ کے لیے ہو جائے۔ اب میرے محترم بھائیوں ہمارا حال یہی ہے کہ 24 گھنٹے محترم بھائیوں دنیا کما رہے ہیں، اپنی طاقتیں، قوتیں، صلاحیتیں سب کچھ صرف کر رہے ہیں دنیا کو حاصل کرنے میں، اور سمجھتے ہیں، اوپر سے کہتے ہیں کہ یہ ہماری مجبوری ہے، یہ بھی تو ضروری ہے کام کرنا، اس کے علاوہ چارہ کوئی نہیں، یہ بھی ضروری ہے زندہ رہنے کے لیے، یہ بھی کرنا ہے۔ میرے محترم بھائیوں یہ اللہ کی ذمہ داری ہے، آپ ہمت کریں، کوشش کرتے رہے، اللہ رازق ہے، اللہ آپ کو رزق دے گا جو اللہ نے آپ کے نصیبے کے اندر لکھ دیا ہے۔ لیکن جب فارغ وقت ملے، جب ضروری کام نمٹ جائے تو پھر انسان اللہ کے لیے بھی وقت نکال لے تاکہ میرا آخرت کا گھر بہتر ہو جائے۔ میں لیکچر سن رہا تھا مولانا عبدالسلام بھٹوی صاحب کا، انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی کہ ایک بندہ تھا، انہوں نے واقعہ بیان کیا، درمیانے درجے کا ایک انسان تھا، اللہ نے اس کو بیٹا دیا، اس نے بڑی محنت کے ساتھ اس کو پڑھایا، کمائی کر کے ایکسٹرا ٹائم لگا کے اپنے بیٹے کی تربیت کی اور اس کو ڈاکٹر بنا دیا۔ اب جب وہ ڈاکٹر بن گیا، ایک دن اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ وہ ڈاکٹر حادثے کا شکار ہو جاتا ہے، زخمی ہو جاتا ہے اور ہسپتال کے اندر داخل ہے۔ تو اس کے باپ کو اطلاع ملتی ہے کہ آپ کا بیٹا ہسپتال کے اندر زخمی حالت میں ہے، آخری سانسیں لے رہا ہے، اس کو جا کے ملو، اس سے ملاقات کرو۔ تو یہ باپ اپنے بیٹے کے پاس جاتا ہے، کہتا ہے بیٹا سناؤ کیا حال ہے؟ بیٹا کیا کہتا ہے؟ بیٹا کہتا ہے اے میرے ابو جان، آپ نے میرے اوپر بڑا ظلم کیا ہے، بڑی زیادتی کی ہے میرے اوپر۔ باپ کہتا ہے بیٹا میں نے ساری زندگی تیرے لیے کھپا دی، میں نے محنت کی، مزدوری کی، 24 گھنٹے اپنے آپ کو کھپایا کہ میرا بیٹا پڑھ جائے، ڈاکٹر بن جائے، اس کو عزت مل جائے، میں نے ظلم کیا کیا؟ بیٹا بڑا خوبصورت جواب دیتا ہے، کہتا ہے میرے باپ جو تو نے محنت کی تھی میرے اوپر وہ ابھی ختم ہونے والی ہے، جو ہی میرا دم نکلے گا، میری سانس نکلے گی، تیری ساری محنت ختم ہو جائے گی۔ جو تو نے میرے لیے کی، 24 گھنٹے کھپایا، بڑی محنت کی، بڑی مزدوری کی، تو نے مجھے ڈاکٹر بنایا، لیکن ابھی میں آخری سانس لوں گا تیری ساری محنت ختم ہو جائے گی، لیکن جو آگے کام آنا تھا میرے لیے، جو آخرت لیے بہتر تھا، جو اللہ کی رضا کے لیے میرے لیے بہتر تھا، وہ نیکی، وہ قرآن کا سیکھنا، وہ دین کا سیکھنا، وہ نماز کا سیکھنا، بیٹا کہتا ہے کہ میرے باپ وہ میرے حصے میں نہیں ہے، پتہ نہیں آپ میرے ساتھ آگے جا کر کیا ہوگا۔ تو بیٹا بڑی خوبصورت بات کہہ رہا ہے کہ میرے ابو جان آپ نے میرے سے زیادتی کی ہے، کاش مجھے آپ نماز سکھلا دیتے، آپ مجھے قرآن یاد کروا دیتے، کوئی حدیث یاد کروا دیتے، کوئی اسلام کی باتیں یاد کرا دیتے، آج میں جب اللہ کے پاس جا رہا ہوں تو میں خوش ہوتا کہ میرے نامہ اعمال میں نماز بھی ہے، قرآن کی تلاوت بھی ہے، روزہ بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، آج میں خوشی کے ساتھ اپنے رب سے ملاقات کرتا، لیکن آج میں بڑی پریشانی میں اللہ کے پاس جا رہا ہوں کہ جو محنت میں نے دنیا کے لیے کی تھی ساری ختم ہو گئی، جو ہی میرا سانس نکلے گا اور جو میرے لیے کام آنا تھا وہ میرے حصے میں ہے کوئی نہیں۔ تو میرے محترم بھائیوں بات وہیں پہ آتی ہے، حادثہ ہو یا نہ ہو آخرکار ہر انسان نے دنیا سے جانا ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں کہیں ایسا نہ ہو کہ ساری زندگی مال کماتے کماتے دنیا سے جائیں اور جب آخرت میں آنکھیں کھلیں تو ہمارے حصے میں کچھ نہ ہو، ہمارے پلڑے خالی ہوں، ہمارے نامہ اعمال ہمارے پاس زیرو ہو، کچھ بھی نہ ہو اللہ کو دکھانے کے لیے۔ تو میرے محترم بھائیوں سب سے بڑی پشیمانی اور سب سے زیادہ پچھتاوا اس وقت ہوگا جب اگلے جہان میں محترم بھائیوں آنکھیں کھلیں گی۔ تو میرے محترم بھائیوں دنیا اللہ نے اس لیے دی ہے کہ اس کو اپنی آخرت کے لیے استعمال کر لیں، اپنی آخرت کو بہتر کر لیں، اپنے مال کے ذریعے سے، اپنی صلاحیت کے ذریعے سے، اپنے علم کے ذریعے سے اپنے آخرت کے گھر کو بہتر کر لیں۔ اگر ہم اس میں کامیاب ہو گئے محترم بھائیوں تو ہم دنیا کے خوش قسمت ترین انسان ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید جن کے پاس مال زیادہ ہے، جائیداد زیادہ ہے، جن کے پاس سٹیٹس ہے، عہدہ ہے، شاید وہ کامیاب ہیں۔ نہیں میرے محترم بھائیوں، کامیاب انسان وہ ہے جو اپنی زندگی کا استعمال کر کے اپنے اللہ کو راضی کر رہے ہیں، اپنے آخرت کا گھر بہتر بنا رہے ہیں، وہ کامیاب ہیں۔ دنیا سے تو محترم بھائیوں ہر انسان نے جانا ہے، جتنی بھی زندگی گزار لے آخر اس کا انجام اس نے مٹی کے نیچے آنا ہے، یہ اللہ نے مقدر میں لکھ دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ، کہ ہر جان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے،
اور پھر ہم جو تم مزدوری کر کے آؤ گے، جو تم محنت کر کے آؤ گے، آخرت کے لیے جو بھی تم کر کے آؤ گے، ہم پورا پورا اس کا بدلہ دے دیں گے۔ اور آگے اللہ فرماتے ہیں فَمَنْ زُحْزِحَا عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو بندہ آگ سے بچ گیا، آگ سے بچا لیا گیا، جنت کے اندر داخل کر دیا گیا، فقد فاز، میرا اور آپ کا رب کہہ رہا ہے کہ وہ بندہ کامیاب ہو گیا۔ میرے محترم بھائیوں، کامیابی اس کا نام ہے۔ دنیا کے اندر جتنی بھی محنت کر لے محترم بھائیوں، ہزاروں مثالیں آپ کے سامنے موجود ہیں کہ محنت کر کر کے لوگوں نے اپنے آپ کو تھکا دیا، بوڑھے ہو گئے، ہڈیاں ریزہ ریزہ ہو گئی، ہڈیاں کمزور ہو گئی، چلنے سے عاجز ہیں۔ لیکن میرے محترم بھائیوں، آپ کے ساتھ اخلاق، صلہ رحمی، اللہ کے ساتھ تعلق، رسول سے محبت، قرآن سے محبت، یہ چیزیں بھی ساتھ جاری ہوتی تو کتنی خوش قسمتی کی بات تھی۔ اور آگے ہم دیکھتے ہیں جس دنیا کو محترم بھائیوں ہم اتنی حیثیت دیتے ہیں، شاید سمجھتے ہیں کہ سب کچھ یہی ہے، اور میرے محترم بھائیوں سب سے بڑا شیطان کا شکنجہ اور یہی اس کا وار ہے، وہ دنیا میں یہ بات ذہن میں ڈالتا ہے کہ سب کچھ دنیا ہے، دنیا کے اندر ڈو اینڈ میری، جو جی چاہتا ہے کر، یہ انجوائمنٹ کے دن ہیں، یہ تیرے بڑے خوبصورت دن ہیں، ان کو انجوائے کر، آخرت میں بعد میں دیکھی جائے گی، جب مریں گے تو دیکھی جائے گی۔ میرے محترم بھائیوں، نبی علیہ السلام کا بڑا خوبصورت فرمان ہے، بڑی ہی آپ نے دنیا کی حیثیت کو بیان کیا بڑے خوبصورت انداز سے۔ صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث موجود ہے 7418 نمبر پر، کہ نبی علیہ السلام گزر رہے تھے، راستے پہ سفر کر رہے تھے، تو آپ نے ایک بکری کا مردار بچہ دیکھا، اور وہ بچہ جو بڑی ہی مطلب گھٹیا قسم کی اور نکمی نسل ہوتی ہے بکریوں کی، چھوٹے چھوٹے کان ہوتے ہیں اس کا بچہ جو ہے وہ مردار پڑا تھا۔ تو نبی علیہ السلام کیا فرماتے ہیں، ایکم یحب ان ھذا لہ بدرہم، کہ کوئی بندہ اس کو 1 درہم کے اندر لینا پسند کرے گا؟ تو نبی علیہ السلام کے صحابہ فرماتے ہیں کہ اس کو تو کوئی مفت بھی نہ لے، یہ تو مردار ہے، اس سے تو بو آ رہی ہے، بدبو اس سے آ رہی ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا فواللہ، میں محمد کو اللہ کی قسم، صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی اللہ کی قسم اٹھا رہے ہیں، بات کے اندر وزن پیدا کرنے کے لیے اور نصیحت کو بہتر سے بہتر کرنے کے لیے فرماتے ہیں مجھے اللہ کی قسم، للدنیا احون علی اللہ من ھذا علیکم، تمہارے رب کے نزدیک دنیا اس سے بھی زیادہ حقیر ہے، یعنی اللہ کے نزدیک دنیا کی اس سے بھی کم ویلیو ہے۔ اور ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ اگر اللہ کے ہاں دنیا کی ویلیو مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ اپنے نہ ماننے والوں کو پانی کا 1 گھونٹ بھی نہ دیتا، یعنی مچھر کے پر سے بھی زیادہ کم ترین چیز ہے محترم بھائیوں دنیا۔ میرے محترم بھائیوں، ہم نے جس کا کلمہ پڑھا ہے، جس سے ہم محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، پیار کا دعویٰ کرتے ہیں، ان کے فرامین کے اوپر بھی عمل کریں، ان کے فرامین کے اوپر یقین کریں، ایمان لائیں کہ جو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیتے ہیں وہ بالکل سچا ہے، حق ہے، سب سے زیادہ خوبصورت بات وہ ہے، سب سے زیادہ سچی بات وہ ہے جو میرے اور آپ کے امام محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، اس مردار کے اوپر ہم کتنا زیادہ اپنے آپ کو کھپا رہے ہیں، کس قدر اپنا ذہن بھی، اپنی صلاحیتیں بھی، توانائیاں بھی، سارا کچھ صرف کر رہے ہیں۔ تو میرے محترم بھائیوں، اس سے تھوڑا سا اور حصہ ہم اللہ کے لیے لگائیں، اپنی آخرت کو بہتر کرنے کے لیے لگائیں۔ اللہ کی عزت کی قسم ہے، اللہ کا وعدہ ہے، جب آخرت کے طالب علم بن جائیں گے، آخرت اورینٹڈ بن جائیں گے، آخرت کو ترجیح دیں گے، میرے اللہ کا وعدہ ہے میں دنیا کی زندگی بھی دوں گا۔ اکثر بندے اس لیے دین کی طرف نہیں آتے، وہ کہتے ہیں کہ شاید ہماری دنیا کا نقصان ہو جائے گا، ہماری دنیا ہمارے پاس نہیں رہے گی، ہماری دنیا ہمارے پاس، ہمارا سٹیٹس نہیں رہے گا، اس لیے وہ دین سے ذرا دور رہتے ہیں، داڑھی سے دور ہیں، اخلاق سے دور ہیں، نماز سے دور ہیں، مسجد سے دور ہیں، قرآن سے دور ہیں، وہ کہتے ہیں کہ شاید ہماری دنیا کا نقصان ہو جائے۔ میرے محترم بھائیوں، اللہ کی عزت کی قسم ہے، دنیا ڈوبتی تو ساری ڈوب جائے، کعبہ کے رب کی قسم ہے، اگر آپ ایک جھونپڑی کے اندر گزارا کر رہے ہیں اور کبھی کبھی آپ کو کھانا ملتا ہے، اللہ کی عزت کی قسم ہے، اگر آپ کے پاس اسلام موجود ہے، ایمان موجود ہے، قرآن اور حدیث موجود ہے، اللہ کی عزت کی قسم ہے، آپ قارون سے بھی کئی کروڑوں گنا افضل ہے، آپ اس دنیا کی پشت پر سب سے کامیاب ترین انسان ہیں۔
اگر آپ کے پاس ایمان موجود ہے، اسلام موجود ہے، اللہ اس کے رسول کی محبت موجود ہے، اللہ کی عزت کی قسم ہے آپ سب سے زیادہ قسمت کے سکندر انسان ہیں۔ تو میرے محترم بھائیوں، اپنے ایمان کی قدر کیجئے۔ اور آخری بات جو میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی ہے، اللہ فرماتے ہیں المال والبنون زینت الحیات الدنیا، یہ مال اور بیٹے یہ دنیا کی زندگی کی زینت ہیں، لیکن والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا، تمہارے اللہ کے نزدیک ثواب کے اعتبار سے، اچھی امید کے اعتبار سے اگر کوئی بہترین چیز ہے تو وہ باقی رہنے والے نیک اعمال ہیں۔ میرے محترم بھائیو، دنیا بھی چلی جائے گی، جوانی بھی چلی جائے گی، بڑھاپا بھی چلا جائے گا، گھر بھی چھوڑنا پڑے گا، بیوی بچے بھی چھوڑنے پڑیں گے، زمینیں بھی، کتنے مالک بنے زمینوں کے، سب کچھ چھوٹنے والا ہے، سب کچھ جانے والا ہے، باقی رہنے والے ہیں تو صرف اور صرف آپ کے نیک اعمال ہیں۔ تو میرے محترم بھائیو، نیک اعمال کی حفاظت کریں، نیک اعمال کی طرف رغبت لائیں، نیک اعمال کی طرف آئیں، یہی آپ کے کام آنے والے ہیں۔ اور نیک اعمال ہیں کون سے محترم بھائیو؟ وہ باقی رہنے والے کون سے اعمال ہیں؟ ان کی پہلی شرط یہ ہے، نیک عمل کی پہلی شرط یہ ہے جو باقی رہنے والا ہے کہ وہ عمل خالص اللہ کے لیے ہو، دنیا کے لیے نہ ہو، دکھلاوا نہ ہو، ریاکاری نہ ہو، صرف اور صرف اللہ کی ذات کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے وہ نیک عمل کیا جائے۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ وہ عمل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عین طریقے کے مطابق ہو۔ یہ عمل انشاءاللہ باقی رہنے والے ہیں، یہ قبر کے اندر بھی انشاءاللہ کام آئیں گے، حشر کے اندر بھی کام آئیں گے، آپ کو جنت کی دہلیز تک انشاءاللہ یہ اعمال آپ کو پہنچا کے رہیں گے۔ تو میرے محترم بھائیوں، ان نیک اعمال کی قدر کیجئے، یہ ہے اصل سرمایہ جو انسان کے پاس باقی رہنے والا ہے۔ باقی دنیا کی کوئی چیز باقی نہیں رہے گی، سب کچھ چھوڑ کے جانا ہے۔ کتنے ایسے لوگ میرے محترم بھائیوں، آپ خود سمجھتے ہیں، ہزاروں مثالیں ہیں کہ ساری زندگی گھر بنانے میں لگ جاتی ہے، جب گھر تیار ہو جاتا ہے، گھر سج جاتا ہے اور اب گھر رہنے کے قابل ہو چکا ہے، اب آسائش ملے گی، سہولت کے ساتھ رہا جائے گا، لیکن کیا ہوتا ہے، ادھر سے اسرائیل آ جاتا ہے، کہتا ہے نہیں، تو نے گھر تو بنا دیا، اب یہ گھر تیرے وارثوں کا ہے، تیرا گھر تو قبر ہے۔ میرے محترم بھائیوں، ایسا ہی ہوتا ہے۔ وہی آپ آ کے بات رکی کہ انسان اپنے وارث کے مال سے محبت کرتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ یہ گھر میرا ہے، لیکن اس کا گھر ہوتا نہیں، گھر اس کی اولاد استعمال کرتی ہے، اس کے دیگر جو رشتہ دار ہیں وہ استعمال کرتے ہیں، اور گھر بنانے والا وہ اپنے قبر کے گھر میں آرام کر رہا ہوتا ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، اس حقیقت کو سمجھیں، دنیا کی کوئی وقت نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے محترم بھائیوں، یہ بہت بڑا دھوکہ ہے، بہت بڑا دھوکہ ہے۔ اس دھوکے میں محترم بھائیوں بڑے بڑے سمجھدار لوگ آ گئے۔ آپ کو پتا ہوگا ابو جال، اس کا نام غالباً ابو الحکم تھا، غالباً نہیں، اس کی کنیت جو تھی ہاں ابو الحکم، کہ یہ سمجھداروں کا باپ تھا، بڑا اپنے آپ سمجھدار اور پڑھا لکھا خیال کرتا تھا مکے کے اندر۔ لیکن جب میرے محترم بھائیوں دنیا کے دھوکے میں آیا اور اس نے سمجھا کہ اگر میں نے اسلام قبول کر لیا شاید میری چدراہٹ چلی جائے گی، شاید میری عزت چلی جائے گی، شاید میرا سٹیٹس گم ہو جائے گا، دنیا اس کو دھوکہ دے گی، تو پھر اس کو نام کیا پڑ گیا؟ ابو جہل، کہ یہ جاہلوں کا باپ ہے۔ اتنا سمجھدار ہو کے بھی نہ سمجھ سکا کہ اصل فائدہ کس میں ہے، اسلام کے اندر فائدہ ہے یا غیر اسلام کے اندر فائدہ ہے، تو پھر پوری دنیا میں اور رہتی دنیا تک یہ ابو جہل کے نام سے مشہور رہے گا کہ یہ جاہلوں کا باپ نکلا جس کو یہ نہیں پتا۔ تو میرے محترم بھائیوں، یہ دنیا بڑے بڑے لوگوں سے ہاتھ کر گئی، بڑے بڑوں کے ہاتھ صاف کر گئی، اس نے بڑا دھوکہ دیا ہے۔ تو محترم بھائیوں، اس سے بچیں، اللہ سے قناعت مانگے، اللہ سے اسلام مانگے، اللہ سے اپنی محبت مانگے، رسول اللہ کی محبت مانگے، اور اللہ کی عزت کی قسم ہے کبھی اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو محسوس کرے، آپ کی دنیا کی، آپ کے دل کی زندگی انشاءاللہ بدل جائے گی، آپ کے دل کی دنیا بدل جائے گی، اتنا آپ کو امن اور سکون ملے گا جب ان کی محبت آپ محسوس کریں گے، سب چیزوں سے بے نیاز ہو جائیں گے، بے پرواہ ہو جائیں گے، کوئی چیز آپ کے سامنے معنی نہیں رکھے گی جب اللہ اور اس کے رسول کی محبت آپ کے دل میں داخل ہو جائے گی۔ پھر نیکی پہ عمل کرنا بھی انشاءاللہ آسان، لوگوں کی تنقید سننا بھی آسان، سارے راستے کھل جاتے ہیں، آسان ہو جاتے ہیں جب انسان اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ سے دعا ہے اللہ دنیا کی حقیقت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ آخرت کے ساتھ محبت اور پیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ سے دعا ہے